والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جدي الحسن والحسين أبي لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے اس حدیث کے ذیل میں جو گفتگو کی تھی مجھے تو نہیں یاد آتا
بہرحال میرے دوست نے مجھے متوجہ کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں ان کی مہربانی کا کہ کسی ایک برادر مومن کو یہ شبہ گزرا اور یہ شک گزرا کہ میری مجلس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر آدمی اہل بیت کو چاہتا ہے تو پھر چاہے جتنے گناہ کرے، جیسے چاہے گناہ کرے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ ظاہر محبت اہل بیت قوم سے معصوم، معصوم کی محبت میں گناہ کا ذکر ہی نہیں جا سکتا۔ معصوم کی محبت کا سوال ہے، خطا کاروں کی محبت کا سوال نہیں۔ لہذا کوئی بھی شیعہ اور کوئی بھی محب اہل بیت محبت اہل بیت کو تو کبھی لائسنس اور پرمٹ گناہ کا سمجھ ہی نہیں۔ وہ بنائے محبت گناہ نہیں کرتا ہے، محبت اسے گناہوں سے روکتی ہے۔ لیکن بہرحال انسان ہے جس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ اس حدیث سے تینوں باتیں ثابت ہو گئی کہ موت برحق ہے، لیکن موت اگر آل محمد کی محبت پر ہو تو مغفرت کے ساتھ ہوگی، گناہوں کی بخشش کے ساتھ ہوگی۔ اس میں گناہ بھی شامل ہے، گناہ ہوں گے نہیں تو مغفرت کا کیا سوال ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے معنی بدل کر یہ سمجھے جائیں کہ محبت اہل بیت پر بیان کرنے سے یا محبت اہل بیت پر زور دینے سے امت کو معاصی کا عادی بنانا، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ مغفرت کا اتنا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اللہ بڑا گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ وہاں کبھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتے کہ چاہے یہ گناہ کیا ہو، چاہے وہ گناہ کیا ہو، اس پر کوئی نہیں سنتا۔ آئے پہنچے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حقوق والدین میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی تو چاہے کتنا ہی میرا عبادت گزار بندہ نہ ہو، کتنا ہی عبادت گزار عابد شب زندہ دار ہو، لیکن اگر ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے تو میں آؤں جب وہ جہنم میں ڈال دوں گا اور اس کی ایک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے حبیب آپ امت سے یہ بات کہہ دیجیے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی تو اس نے چاہے جتنے گناہ کیے، مجھے شرم آئے گی کہ میں اسے جہنم میں گراؤں جبکہ وہ اپنے ماں باپ کا مطیع رہا۔ وہاں یہ سوال نہیں ہوتا کہ چاہے شراب پی ہو، چاہے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے روزہ نہ رکھا ہو، کیونکہ اپنے ماں باپ کا معاملہ ہے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ حقوق میں اہل بیت کی بحث ہوگی، اس لیے فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، کسی سے اگر کہیے تمہارے دو باپ ہیں تو بگڑ جائے گا، بگڑ جائے گا، ہوا ہو جائے گا۔ لیکن نبی فرماتے میں اور علی تمہارے باپ ہیں، تو سمجھ لیجیے نبی کی وفات کے بعد جو علی کو مانتا ہے وہ یتیم نہیں ہے، اور جو خالی نبی کو باپ مانتا ہے پوری امت یتیم ہے۔ صلوات تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ میں اپنے موضوع میں رہوں گا کہ محبت اہل بیت گناہوں کو بخشوائے گی، اور یقیناً بخشوائے گی، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اب بات آ گئی ہے تو قانونی بحث ہوگی آپ کے سامنے۔ قانون جزا و سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہے تو اللہ نیکی کی جزا دے، اور اگر تم نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے، ذرے کے برابر مثقال ذرہ، تو اس گناہ کی تم کو سزا ملے۔ یہ ہے قانون جزا و سزا جو مستحکم ہے، بدل نہیں سکتا، قیامت تک نہیں بدلے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ تو ذرہ برابر بھی اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں اس کی سزا دے گا اللہ،
یہ کہا ہے قرآن. اور ذرہ برابر بھی اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کی جزا دے گا ہم کو اللہ. اس نے کہا ہے وہ وعدے کر کے وعدہ کر کے وہ کرنے والا نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے مغفرت کا بھی ذکر کیا. کوئی بھی گورنمنٹ دنیا کی کوئی بھی لیجسلیچر جو قانون بناتی ہے وہ رعایا کے تو ہاتھ باندھتی ہے قانون بناتی. کوئی گورنمنٹ اپنے ہاتھ نہیں باندھتی قانون بناتی. آج دنیا کا کوئی ساورین قانون میں اپنے ہاتھ نہیں باندھتا, رعایا کے ہاتھ باندھتا. آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں جو قانون بنا کے اپنے ہاتھ باندھ دیا؟ اس نے قانون بنا دیا ہمارے لیے کہ ذرے ذرے نیکی کی جزا دوں گا, ذرہ ذرہ گناہ کرو گے معصیت کرو گے تو اس کی سزا دوں گا. پھر فرمایا مگر جسے چاہوں گا بخشوں گا, معاف کر دوں گا. یہ بھی اسی قرآن میں ہے. تو معاف کیا کرے گا؟ گناہ ہی تو معاف کرے گا. میں نے اس کیا نہ دیتا, لیکن اس نے سوچا جو میں نے معافی کا کلاس رکھا ہے تو 73 فرقے میری جان کو آ جائیں گے کہ تو غفور الرحیم ہے, ہمیں بھی معاف کر, ہمیں بھی معاف کر. تو ہم کس کو معاف کریں گے؟ زیادہ کم سے کم ایک کنڈیشن رکھ دیں معافی کی, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اچھا تم نے گناہ کیے, ہم سے معافی چاہتے ہو, تو معافی کا قانون کیا ہے؟ آج میں دین تشریف فرمایا, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا قرآن میں معافی کا اللہ کسے بخشے گا؟ یشاء ہوتا من یشاء, جسے چاہے گا. تو قانون نہیں بنایا گورے کو بخشوں گا کالے کو نہیں بخشوں گا, دبئی والے کو بخشوں گا ابو ظہبی والے کو نہیں بخشوں گا, پاکستانی کو بخشوں گا ہندوستان. کوئی قانون نہیں. من یشاء, جسے چاہوں گا. سبحان اللہ, یہی تو اس کی عظمت ہے. جسے چاہوں گا. تو قانون بخشش ہے چاہت. چاہت تو اس نے چاہت بتایا. یہ حدیث نہیں پڑھی نبی نے, اللہ کی چاہت کا ذریعہ بتایا کہ اللہ کسے چاہے گا؟ جو ان کو چاہے گا جن کو اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. صلوات علی محمد. یہ مشیت الہی. محبت اہل بیت گناہ کرنے کا لائسنس یا پرمٹ نہیں ہے. مغفرت پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آج کے بعد سے گناہ کرنے لگے. مقصد یہ اب تک جو کیے ہیں ان کی بخشش کا ایک سہارا ہے. صلوات علی محمد. فرمایا من یشاء, جسے چاہے گا بخشے گا. قانون نہیں بنایا, قانون ہے بخشش. اسی کو کہتے ہیں ڈسکریشن آف دی کورٹ. آج قانون میں بھی عدالت کو اختیار تمیزی دیا جاتا ہے. اپیل کی میعاد 30 دن ہے. 30 دن کے بعد آپ 32ویں دن اپنی اپیل لے کے پہنچے, کورٹ کا ڈسکریشن ہے, چاہے ایکسپٹ کرے چاہے ریجیکٹ کرے. 32 دن میں 30 دن میں تو کر ہی لے گا ایکسپٹ, توجہ ہے. لیکن اگر میعاد خارج ہو گئی تو اس کا اختیار تمیزی. ہائی کورٹ میں اپیل کرنا 90 دن کی میعاد ہے. 91 دن پہنچے اب اس کو اختیار ہے, چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے. اس کو کہتے ہیں ڈسکریشن. ہائی لائٹ ڈے میں مرڈر کیا کسی نے, مرڈر کی سزا 302 میں انڈین پینل کوڈ میں ہینگ کرنا ہے, پھانسی دینا ہے, یا 20 برس کی عمر قید ہے. لیکن پریزیڈنٹ آف انڈیا کو یہ پاور ہے کہ اگر اس کو مرسی پٹیشن دیا جائے تو وہ قتل کی سزا معاف کر سکتا ہے اگر چاہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ہندوستانی قتل کرنے لگے تو پریزیڈنٹ معافی کر دیں گے, ورنہ کیا تو کیا ہوگا. تو وہ چاہت کی بات ہے, ڈسکریشن کی بات ہے. تو اللہ نے اپنا ڈسکریشن رکھا. ڈسکریشن قیامت کے دن استعمال کرے گا کہ نہیں؟ ورنہ رکھا ہی کیوں, بخشے گا کہ نہیں؟ کب بخشے گا. تو جب بخشے گا تو امت کا جھگڑا شروع ہوگا, ان کو کیوں بخش دیا, ہمیں کیوں نہیں بخشا. ہم نے دونوں نے ایک ہی ساتھ گناہ کیا تھا, ایک ہی ہوٹل میں بیٹھ کے, ایک ہی ٹیبل پر, ایک ہی بوتل پہ. اس کو تو نے بخش دیا, مجھے کیوں نہیں بخشا؟ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ وہاں کہے گا یہ محب اہل بیت تھا اس لیے بخش دیا, دشمن اہل بیت اس لیے نہیں بخشا. تو وہ چلائے گا کہ نہیں کہ ہمیں دنیا میں کیوں نہیں بچایا.
تو کہا میرے حبیب بتا دو ان کو کہ میں صرف محبان آل محمد کو بخشوں گا، کیونکہ گناہ کرنا تو غلطی ہو سکتی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، معصیت گناہ ہے، لفظ ہے، ابلیس نے بہکا دیا، سوسائٹی میں پڑ گیا، خراب کیا، برباد کیا، ماحول میں پریس ہو گیا، لیکن محبت کا تعلق دل سے ہے، اعضاء اور جوارے سے نہیں ہے، اس لیے تم نے محبت کیوں نہیں رکھی؟ اچھا کن کو چاہنے کو کہا تھا؟ جن کو میں چاہتا تھا، تو میری اطاعت کیوں کی جب میری چاہت کو پسند نہیں کیا؟ پسند کیا تو تم کو انہیں چاہنا چاہیے تھا، اگر چاہا ہے تو میں وقت دوں، اور میں نے تو مشکات شریف سے سبب بھی بتا دیا تھا ان کے سامنے کہ مولا آئیں گے سراہنے اور وہ دعائیں توبہ پڑھائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کرنا ہی دلیل ہے کہ گناہ ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث سنا کے اس موضوع کو کلوز کر کے اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں، جس تشریح کا موضوع فرماتے ہیں کہ دوستو، چاہنے والوں یاد رکھیں، دو چیزیں ساتھ جمع نہیں ہوتی، ایک دل میں دو چیزیں ساتھ جمع نہیں ہوتی، گناہوں کی محبت اور ہماری محبت، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا اکثر کہ لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور آپ کے لڑکے کی شادی ہے اور آپ نے دو ایسے آدمیوں کو بلا لیا جو ایک ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، اب ایک پہلے آئے گا ایک بعد میں، اب دوسرے نے کہا یہ بیٹھے ہیں ہم تو نہیں بیٹھیں گے، اب ڈسکریشن آپ کا کہ چاہے آپ ان کو بٹھا دیں ان کو جانے دیں، توجہ تھا، اور چاہے ان کو بیٹھا رہنے دیں اس کو جانے دیں، بیٹھنا تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو گناہوں کی محبت اور اہل بیت کی محبت دل میں ساتھ رکتی نہیں، اب فیصلہ ہم کو آپ کو کرنا ہے، چاہے گناہوں کی محبت رکھ کے اہل بیت کی محبت کو جانے دیں اور چاہے اہل بیت کی محبت رکھ کے گناہوں سے نفرت کر لیں۔ سلام علیکم مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے اپنی جگہ کہ محبت آل محمد بخشوا ہے۔ اب یہ کہ صاحب ایسی باتیں پڑھنے سے لوگوں میں جنبہ گناہ پڑتا ہے، یہ بھائی کون سی منطق ہے؟ یہ تو فضیلت اہل بیت ہے کہ ایسے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ان کی محبت پر اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ تو اپیل ہے اہل بیت سے محبت کرنے کی، توجہ چاہتا ہوں۔ اس کا یہ پہلو کیوں لیا جائے کہ گناہوں پر انکریج کرتے ہیں؟ تو قرآن سے ساری آیتیں مغفرت کی نکال دیجیے، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ارے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، کرو گناہ جتنا دی چاہے، وہ کہ نہیں اس سے یہ اثر نہیں ہوتا، یہ اثر ہوتا ہے سب پڑھ کے آدمی توبہ کرتا ہے، تو یہ حدیث سن کے بھی توبہ کرتا ہے، وہ امپریشن کہاں سے ہوتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیثیں اس قدر کثرت ہے کہ اگر کسی زوجہ نے زندگی بھر اپنی شوہر کی اطاعت کی، توجہ چاہتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اطاعت شوہر کی، اللہ شوہر کی اطاعت میں بخشش ہو سکتی ہے، اور اس شہزاد یہ کونین کا شوہر ہو کہ اطاعت میں بخشش نہیں، کیسی بات؟ بھائیوں کی بات، اور معاملات تو ایسے ہیں کہ اگر پڑھ دوں تو آج ساری رات آپ نہ سو سکے، اتنی میاں بیوی میں لڑائی۔ بخشش کے لیے اگر کسی شوہر نے زوجہ کا حق ادا نہیں کیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہم اپنی زوجہ کا حق ادا نہ کریں تو ہماری بخشش نہ ہو، اور اگر علی کی زوجہ کا حق نہ دیں تو بخشش کا کیا سوال؟ ایک عجب شعر کہا تصویر صاحب مدعو کہ عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے۔ ملاحظہ فرمائیے
کہ بغیر حب علی اور بغیر حب اہل بیت اس کی علامت ہے حب علی، نہ اسلام کی تکمیل ہے۔ مسلمان تو بہت تھے، کلمہ گو تو بہت تھے، مگر کیسے کیسے تھے؟ قرآن 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 سنیں گے آپ کو؟ ایک سورہ نازل ہوا نبی پر جسے سورہ برات کہتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے کسی کو دیا، نام آپ پوچھیں گے، کسی کو دیا کہ یہ سورہ برات جاؤ اور مشرکین کے سامنے مکے میں پڑھ کے سنا دو۔ اس سورہ میں وہ جو صلح حدیبیہ میں کنٹیکٹ ہوئے تھے، انہیں رعایتیں دی گئی تھی، وہ سب کے کینسلیشن کا آرڈر تھا۔ تو ایک بزرگ کو دیا سورہ پیغمبر نے کہ اسے جا کے پہنچا دیجئے، کفار قریش کو سنا دیجئے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ امین وحی نازل، میرے حبیب یا آپ جائیے یا جو آپ جیسا ہو وہ جائے۔ سبحان اللہ، صلوات علی محمد۔ نزول قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، تعبیر قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف پڑھ کے سنانا ہے۔ اور نبی نے اصحاب میں سے ایک بزرگ صحابی کو سنا دیا کہ جا کے سنا دیے، معنی نہیں بتانا، مطالب نہیں سمجھانا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تبلیغ نہیں کرنا، خالی اناؤنسمنٹ، خالی سنا دیجئے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، نہیں آپ جائیے، آپ خود جائیے، یا جو آپ میں سے ہو آپ کا جیسا ہو وہ جائے۔ کچھ اللہ کا کارخانہ میری سمجھ کنفیوز آتی ہے۔ پورا قرآن نبی کو بھیجا، خود پڑھ کے سنایا۔ ایک سورہ جب آیا تو کسی کو دے دیا، تم لے جاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں دے دیا؟ کیا شکایت نہ رہے کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، ڈسٹنکشن میں کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں نہیں کرتا، دیکھو میں نے دے دیا کہ پہنچا دیجیے۔ وہاں سے آیت آئی، جبریل آئے، نہیں آپ جائیے، یا جو آپ میں سے ہو آپ جیسا ہو اس کو بھیجیے۔ یا ہے آپشن ہے نبی پر، تو نبی کے ساتھ میں دو راستے تھے، یا خود جاتے یا جس کو اپنا جیسا سمجھتے تھے اس کو بھیجتے۔ مورخین اسلام سے پوچھئے نبی نے کیا کیا؟ نبی نے علی کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ خود چلے جاتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خود چلے جاتے تو بات رہ جاتی، اور یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ نبی جیسا کون ہے۔ مگر علی کو بھیج کے امت کو بتا دیا کہ ان کا اور علی کا مقابلہ نہ کرنا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور مولا کائنات نے جا کے راستے میں کہا کہ حکم خدا آیا ہے، نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سورہ میں سناؤں گا مشرکین کو۔ توجہ چاہتا ہوں کہ بسم اللہ، کوئی جھگڑا نہیں کیا، بڑے جھگڑے کی بات۔ چلیے نبی سے پوچھیں گے کہ آپ کی بات صحیح ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ فوراً سورہ دے دیا، فوراً، کوئی ہیل نہیں، کوئی حجت نہیں۔ علی کی بات کا اعتبار کر لیا، اور جب بیٹی نے کہا باپ نے بات مجھے دیا تو بحث کی۔ یہ مال کا معاملہ تھا، وہ جان کا معاملہ تھا۔ جان کا معاملہ تھا، اور بسم اللہ لے لے۔ نبی تو بغیر وحی کے کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور نبی میں کہیں سنی ہو، پہلے ہم بھیجیں گے، تم ان کو بھیجنا، پھر ہم ان کو بٹھائیں گے، اور تم علی کو بھیجنا، تاکہ تمہاری زندگی میں یہ بات طے ہو جائے کہ تبلیغ قرآن سوائے علی
کسی کا حق نہیں ہے. پھر آواز ہے محمد. اور ایک اور بات کہ اس سورے میں بسم اللہ نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, بسم اللہ کی بھی تو بڑی برکت ہوتی ہے. تو یہ بسم اللہ کے سورہ چلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بسم اللہ کے سورہ چلا تو خدا نے کہا تم جاؤ یا وہ جائے جو تمہارا جیسا. نبی نے کہا لی تم جاؤ تاکہ نقطہ بائے بسم اللہ صلوات علی محمد. اب آپ سے مجھے صرف یہ گزارش کرنا کہ ایک شخص وفات پیغمبر اسلام کے بعد یونان سے مدینے میں, یونان تک بہت خبریں اسلام کی پہنچی, اور کیونکہ اس وقت کلچر, تہذیب, علم یونان میں تھا, حکما تھے, فزیشین بھی تھے اور سرجن بھی, اور ان کو اپنے علم پر ناسا, عالم علم کی بات کی طرف متوجہ ہو. لہذا وہاں سے ایک حکیم طبیب حاضر سب سے بڑا چلا اور وہ مدینے میں داخل ہوا. رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی, رسول اللہ کی شہادت ہو چکی تھی جب وہ مدینے میں, اور کہا کہ میں یونان کا طبیب, میں ڈاکٹر ہوں, حکیم ہوں, اور مجھے یہ خبر ملی کہ شخص مکے میں پیدا ہوا ہے اور مدینے میں رہتا ہے, اور اس نے ایک دین دنیا کے سامنے پیش کیا جس کا نام اسلام ہے, اور اس کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. مجھے بڑا اشتیاق تھا اس سے ملنے کا, لیکن جب میں چلنے لگا تو مجھ کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا دماغ خراب گیا. آپ دیکھیے اس وقت وائرلیس نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, ٹیلی گرام نہیں تھا, میں کچھ کہہ رہا تھا. حکیم یونان چلا, لہذا میں دماغی علاج کی دوا بھی لایا تاکہ میں اس کو کھلاؤں, اور جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو اس سے اس کا دین پوچھوں. لوگوں نے کہا ان کی تو وفات ہو گئی, ان کا تو انتقال ہو گیا, تو وہ خاک پر بیٹھ گیا. اس نے کہا میں اتنی دور سے آیا تھا اور دوا بھی لے کے آیا تھا, لیکن افسوس کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب کس سے پوچھوں؟ تو کچھ صحیح دماغ کو کہنا چاہیے تھا, ہم سے پوچھو, دماغ نہیں خراب, میں کچھ کہہ رہا. اور ظاہر مسجد سینٹر تھا, مسجد میں آ کے کہہ رہا تھا کہ تو کیا پوچھنا تھا؟ کہ میں قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. ایسے ہی قرآن کا نام ہے, فوراً اشارہ ہوا کہ ان کو علی کے پاس. ابھی سوال یہ ہے کہ آپ جواب دیجئے, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے. نہیں, علی کے پاس یہ بات طے ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین قرآن کے معاملے میں علی کے پاس بھیجا تھا تو آج علماء کو کیا حق ہے تفسیر بالرائے کرنے کا. اور اس میں ایک بہت فاسٹ آدمی تھے جن کا نام سلمان فارسی, فوراً کھڑے ہو جاتے. آپ مانتے ہیں اس دربار کو؟ کہا نہیں. کیوں بیٹھے رہتے؟ کیا کہتے ہیں جب آپ نہیں مانتے ہو, بیعت بھی آپ نے نہیں کی. سلمان فارسی نے بیعت نہیں کی, بلکہ تاریخ طبری میں یہ واقعہ رکھا ہے, لکھا ہے کہ جب سلمان کو مسجد میں بلایا گیا اور سلمان سے کہا گیا بیعت کرو, سلمان نے کہا تم نے اپنا مقدر پھوڑ لیا. کیا میں بھی اپنا مقدر پھوڑوں؟ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم نے علی کی بیعت کر لی ہوتی تو اگر تم سمندر کی مچھلیوں کو آواز دیتے تو سڑک کے دریا میں نکالا. تم کیا جانتے ہو علی کیا ہو؟ یہ کہہ کے جواب. تو وہ سلمان بیٹھے کس لیے بیٹھے؟ معاملات آتے تھے مقدمات, جہاں تک مسلمانوں کی بات رہتی تھی
چپ رہے. اور جہاں سے قرآن و اسلام کی بات آتی تھی کھڑے ہو جاتے. تو ہدایت کرتے تھے، اس لیے بیٹھتے تھے کہ کئی مسلمانوں کی نااہلی کا خیر اسلام بنا پڑے. توجہ چاہتا ہوں. اور میرا خیال ہو کہ جب یہاں ڈیسیژن ہو جاتا تھا تب لے جاتے تھے، چلو لیکن پہلے ہی لے جائیے، اندر نہ بیٹھیے، گیٹ پر بیٹھیے. اور جو آئے تو بھائی ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کے لوگ کا نہیں، اندر بیٹھوں اور چپ بیٹھوں گا. جب جواب سے مطمئن نہ ہو آنے والا تب لے جاؤ. کیوں؟ اگر میں قضایا اور فیصلوں کو دروازے سے لے جاؤں تو لوگ کہیں گے، تاریخ لکھے گی کہ مدینے میں 2 کروڑ افلا تھے قرآن. ایک مسجد میں تھا، ایک علی کے گھر میں تھا. کچھ اصحاب یہاں لاتے تھے کیسے، کچھ اصحاب وہاں لے جاتے تھے. تو میں یہ نہیں کرنے والا ہوں کہ ایکویٹ کر دوں دونوں عدالتوں کو. میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب ان کا فیصلہ غلط ہو اور مدعی یا مدعا علیہ کہے کہ فیصلہ غلط ہے تو اپیل کے لیے علی کے پاس لے جاؤں تاکہ علی کورٹ میں ثابت ہو، سپریم کورٹ ثابت ہو. میں علماء اسلام چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پہلے خلیفہ سے لے کر تیسرے خلیفہ تک کسی ایک خلیفہ نے علی کے قرآنی فیصلے کو بدلا ہو تو کسی تاریخ سے مثال لا کے مجھے دکھایا. کسی نے نہیں چیلنج کیا، کسی نے نہیں بدلا. علی نے قرآن سے جو فیصلہ کیا سب نے تسلیم کیا. تو قرآن علی کے ساتھ ہے کہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ توجہ نہ، کوئی نہیں. علی نے ہر فیصلہ بدلا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کا کوئی فیصلہ نہیں بدلا گیا. یہ خود اس کا فیصلہ ہے کہ کوئی قرآن نہیں جانتا تھا سوائے علی. وہ آیا، مولا نکل کے آئے، مسجد سے گھر ملا ہوا. کیا بات کہ میں طبیب ہوں، یونان سے آیا ہوں. کوئی محمد نامی اسلام لایا تھا. کہا تو میں اس کے دماغ کی دوا لایا. اچھا کیوں؟ اس کا دماغ خراب کیا تھا. دیکھیے آپ، ایک نے مجنون کہا تھا، کہاں تک خبر پہنچی تھی؟ اس کا مطلب کہا ہی نہیں تھا، خبر کو پھیلایا گیا. ہم تک بھی اگر یہی خبر رہتی تو ہم کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے نا کلمہ. تو آج جو بھی مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے وہ علی کا صدقہ ہے. ان کا دماغ نہیں خراب تھا، وہ اللہ کے رسول تھے. تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میں حکیم ہوں، دوا لایا تھا. دوا لایا. مولا کہہ دیجیے ان کو تو ضرورت نہیں تھی، مگر جہاں سے آ رہا ہے گولی ماں کھلا دی ہوتی ہے. وہ بیٹھ گیا. کہا بھائی وہ نہیں تھے، خیر دوا ہے میرے پاس، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم بھی مریض ہو. بس قیامت آ گئی. کہا میں مریض ہوں؟ کہا میں حکیم ہوں، میں تمہارا چہرہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں تم مریض. کہا کیا مرض ہے بھائی مجھے؟ کہا تمہیں مرض ہے، تمہارا چہرہ پیلا پڑا ہے، تمہاری پنڈلیاں بالکل پتلی ہیں، دبلی ہیں، اور تمہیں صفراوی کیفیت ہے، صفرے کا لوگ ہے. اچھا پھر؟ کہا میرے پاس اس کی بھی دوا ہے. کہا مجھے دکھاتا ہوں. اس نے پڑیا نکالی، گولیاں تھی. کہا یہ دوا ہے، اس کے کھانے کا طریقہ کیا؟ کہا ایک گولی روز صبح کو نہار کو کھائی جائے. کہا کتنی گولیاں کھانا ہے؟ کہا بس 30 دن تک کھانا. 30 گولیاں. کہا اگر 2 روز کھا لوں تو مر جاؤ. تو نہیں کھا سکتے، بہت تیز دوا ہے. ایک ہی گولیاں تو گولیاں لی. مولانا نے پانی پی لیا. اس
کی تو حالت خراب، پسینے پسینے ہو گیا سلمان خان کا. یہ عجیب آدمی ہے، یہ تو مر جائیں گے ابھی. میں نے منع کیا کہ 2 کھائیں گے تو مر جائیں گے، تو 300 کھا گئے. یہ ابھی مر جائیں گے اور مجھ پر الزام آئے گا کہ میں کیونکہ آیا تھا لہٰذا میں نے کو مار ڈالا مدینہ. سلمان مسکراتے رہے، میں گھبراؤ نہیں بیٹھے، دیکھ رہا اب بات کرو. کب بات کیا کرے، 300 گولیاں کھا گئے ہو، کسی کو بات کرو. نہیں میری دوا میں اثر جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو. کہا تو دیکھ لو سر. تو کوئی اثر نہیں ہوا. یہ کون آدمی ہے؟ سبحان اللہ. اس نے پوچھا کون ہے سلمان، کس کے پاس لے آئے؟ کہ یہ انہی کے بھائی ہیں، یہ انہی کے جانشین ہیں. تو حیرت میں پڑ گیا کہ بھائی دوا کا اثر دیکھا؟ کہ اچھا اب آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند. مولانا نے کہا آنکھیں کھولو. تب وہ کہاں گئے؟ تب کون؟ جنہوں نے 30 گولیاں کھائی. کہا میں. تم ہو؟ تم تو سرخوں سب بیٹھ ہو گئے، تم تو تندرست ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر آنکھیں بند کرو. پھر اس سے آنکھیں بند کرائی، پھر چہرے پہ ہاتھ پھر رکھا آنکھیں کھولو. کہ تمہاری تو حالت وہی ہے. میں یہ کہاں گیا؟ مولا بتا رہے تھے کہ مادی چیزوں کا اثر ہمارے جسم پر نہیں ہوتا. یہ جسم بھی تمہارا جیسا نہیں ہے. ہم کہاں تمہارے جیسے ہوں گے. سلام میرے محمد. اس نے کہا اچھا ایک کام، کبھی تم کوئی بوجھ نہ اٹھانا، بوجھ نہ اٹھانا. اب کیوں؟ کہ تمہارے پیر کی ہڈیاں دوہری ہو جائیں. کہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ کہ 1 مٹ پانی بھی نہ اٹھانا. اور وہ اٹھا لیا تو کمر کی بھی ہڈی دوہری ہو جائے گی، ہاتھ کی بھی دوہری ہے، پیر کی. اس لیے کہ سبرامی مزاج ہے تمہارا، شدید بیمار ہو. کہ تیری دوا تو کھا لی. کہ میری دوا نہیں، کہا میں اسی حیرت میں ہوں. اچھا دیکھ سامنے کیا ہے؟ کا مکان دیکھ. کہ 1 منزلہ ہے کہ 2 منزلہ؟ کہ 2 منزلہ. کہ دیکھ. یہ کہہ کے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے علی نے ہاتھ اٹھا اور بڑا کے ہاتھ میں وہ مکان اٹھا دیا. اس کے حیرت کی انتہا نہیں رہی. وہ دیکھ رہا اس کا اور پھر آہستہ سے رکھ دیا. کہا ذرا میرا ہاتھ دیکھ. کچھ اثر ہی نہیں ہوا. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو میں مان گیا کہ میرے علم اور میری حکمت کے ماورا ہو. جو میرا علم ہے، جو میری حکمت ہے، اس سے کہیں بالا ہو. سبحان اللہ. میں تمہیں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کیا ہو. جب مجھے نہیں پہچان سکتا تو ان کو کیا پہچانتا. جا کے مکان والوں سے پوچھا تو کیا ہوا؟ اس نے زنجیر ادھر ہلائی. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم کھانا کھا رہے. ان کو اوپر بھی کوئی ہے؟ کہا میں لڑکے اوپر لے گئے. کیا کر رہے؟ جب سو رہے. تو تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ کیا ہوا؟ کھانا کھا رہے تھے، ہم کھا رہے. بچے ان کا سو رہے تھے، سو رہے. کہ بھائی تمہارے مکان میں کچھ زلزلہ آیا تھا؟ کہیں بھی نہیں. تم کہاں سے ہو؟ کیسے پاگل ہونے کی بات ہے. اور حیرت کی انتہا. آئے ہو کہ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو جب ان کو پتہ نہیں چلا جن کا مکان اڑ گیا تو ان مردوں کو کیا پتہ چلے گا؟ وہی لے کے جہنم میں خالی کر دیں گے، قبرستان پتہ بھی نہیں چلے گا. سلام میرے محمد. دیکھیے جب عالم آتا ہے تو علی مظاہرہ کرتے ہیں. مدینے کے جاہل کیا سمجھیں گے علی کیا
قرآن ایک مرتبہ ان کو حیرت سے دیکھنے کے بعد کہا کہ جب تم میں اتنی قدرت ہے کہ تم مکان کو اٹھا سکتے ہو تو بھی میرے دل کو تھوڑی اور تسلی دے دو. کیا چاہتا ہے کہ یہ سامنے کھجور کا جو درخت ہے اس سے کہو یہ چل کے آئے یہاں تک. علی مسکرا دیے. کہا بس اتنی سی بات, کہ تمہارے لیے اتنی سی بات یہ بہت بڑی بات ہے. میں تو سوچ رہا ہوں. دیکھیے اب کیا سوچ رہا ہے, پڑھا لکھا ہے نا, جاہل نہیں ہے. تو مولا نے کہا کہ مجھے سمجھنا چاہتا ہے. کہاں؟ کہا مجھے نہ سمجھ, میرے حق کو سمجھ. تو کیا مطلب؟ کہ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ, رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ, اور میری ولایت کا کلمہ. اس نے کہا مسلمان بناؤ گے؟ کہا ہاں مسلمان. کہ درخت آ جائے تو بن جاؤں گا. کہ نہیں, بن جا تو درخت آئے. اس نے کہا اچھا اگر تم یہی کہتے ہو تو میں کلمہ پڑھوں. اس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا, رسول کی رسالت کا اقرار کیا, علی کی ولایت کا اقرار کیا. اور اس کے بعد کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے؟ اور میں نے کیا کیا؟ کہ کلمہ پڑھتے ہی میرا سارا علم غائب ہو گیا, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کہ تو کرے گا کیا؟ اتنی بڑی چیز میں نے تجھ کو دے دی, کیا میں نہ کہوں گا تو خود جا درخت کے پاس اور جا کے کہہ کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جگہ سے حرکت کر, دیکھ حرکت کرتا ہے کہ نہیں. غلام ہوں اور علی کے حکم سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل علی کر. دیکھ آپ تو مجمع لگ گیا. ایک بات ہے, تماشا دیکھنے سب آ جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا اس کے کہنے سے درخت چلا. اب لوگوں نے کہا سلمان یہ تو ابھی کافر صاحب مشرک تھا, اس کے کہنے سے درخت چل رہا ہے, وہ مومن بن رہا ہے, ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو سلمان نے کہا میں نے نہ کہا تھا کہ علی کی پیروی اختیار کرو, دیکھو کتنے با اختیار ہوتے ہو. اب وہ چلنے لگا تھا, آ کے رک گیا. کیسے کہیے واپس جائے, تو تم ہی کہو. اس نے کہا واپس چل. واپس چلا, پھر آ کے بیٹھے. یا علی ایک کام اور کرو, یہ ہٹے نہیں اپنی جگہ. کیا نہیں ہٹے گا؟ کب مگر اس کی خرمے میرے گود میں آ, کب مانگ کے دیکھو, مگر میری محبت اور ولایت کا واسطہ دیکھو. اس نے کہا ہے درخت سے خرمہ تجھے علی کی محبت اور ولایت کا واسطہ ہے, خرمے میری گود میں آ جائے. درخت جھکا اور خرمے اس کی آغوش میں آ گئے. بس اس نے کہا اب اپنا غلام بنا, اب میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. مجھے وہ مل گیا جو اتنے برس پڑھنے میں نہیں ملا تھا. میں ایک بتا دو کہ یہ قدرت تم نے کہاں سے پائی؟ تو فرماتے یہ سب میں نے قرآن کا اثر دکھایا ہے. علی پر ایمان لائی چکا تھا. علی نے کہا قرآن پر بھی ایمان ہو جائے, رسول اللہ پر بھی ایمان ہو جائے, خدا کی وحدانیت پر بھی ایمان. قسم خدا کی جس کے دل میں علی کی سچی محبت ہو جاتی وہ کرامتیں دکھا. مولا نے اس لیے بتا دیا کہ آنے کے بعد جو لوگ کرامتیں دکھائیں گے تو یہ ان کی کرامت نہیں ہوگی, یہ میرے محبت کی کرامت. اولیاء نے ہندوستان میں جو کرامتیں دکھائیں, پاکستان میں جو کرامتیں دکھائیں,
جن کے مداروں پر آپ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہلاتے ہیں فقیر، لیکن ایسے فقیر ہے کہ بڑے بڑے امیر جاتے ہیں، کیونکہ فقیری تو کی مگر در امیر کی فقیری۔ علی کی ولایت کا کیا ذکر ہے، ولی بن گئے یا علی کہتے گئے، نام میں تاثیر ہے، اس محبت میں تاثیر ہے۔ ہم جو تہی دامن ہے یہ ہماری کمی ہے، ہماری کمی ہے، ہمارا نقص ہے۔ کمال محبت علی یہ ہے کہ جو اشارہ کر دیا جائے وہ ہو جائے، اور ان میں کے سب مرد امام رضا غریب علیہ السلام کے دربار میں غلامی پر تھے، اور عالم یہ تھا کہ دروازے پر بیٹھے درباری، ایک تاجر آیا اور اس نے آ کے کہا میں امام سے مل رہا تھا، کہ امام عبادت میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہے، آخر کیا بات؟ کہ جب میں سفر میں جاتا تھا تو امام سے تعویذ دے دیتا تاکہ دریا میں اگر کشتی بھور میں آئے یا موجوں میں طوفان تو کشتی بچ سکے، تو میں لکھے دیتا ہوں کہ بھائی امام کا بس میں لکھے دیتا ہوں، لکھ دیا، لپیٹ کے دے، کشتی طوفان میں آئی، موجیں اٹھنے لگی، پریشان ہوا تاجر، اس نے سوچا کیا کروں، یاد آیا کہ تعویذ، مگر پھر ڈرا کہ مولا نے تو دیا نہیں، مولا کے غلام معروف ہے کہ رکھی نے دیا، تو سوچا کھول کے پڑھوں کہ کیا ہے۔ اب جو کھولا تو کوئی تعویذ تھا، نہ لکیریں تھیں، نہ عادات تھے، نہ قرآن کی آیات تھی، تو غور سے پڑھنے لگا، لکھا ہے دریا کی موجوں تم کو پیغام ہے غلام علی رضا، سبحان اللہ، کہ جیسے یہ پرچہ تم تک پہنچے فوراً تھم جا، حیران ہو گیا، اب گھبرا کے ڈال دیا پرچہ، موجے سکون دیا۔ تو ان کے غلام معجزے اور کرامتیں دکھاتے ہیں، ان کی منزل تو کہیں زیادہ بلند ہے۔ صلوات بھیجے محمد، میں نے کل آپ کی خدمت جناب سلمان فارسی جب اپنے دور خلافت میں مولا کائنات کو عراق کا گورنر بنا کے بھیجا، اور جناب سلمان فارسی مدائن میں آئے، آج وہیں ان کی خبر ہے، سلمان پاک شہر کا نام، تو جس وقت داخل ہوئے تو ناکے کی نہار پکڑے، شہر میں پہنچے تو ناکے سے اترے، سلاطین اور گورنر کی شان و شوکت سے آئے، علی کا گورنر آیا، مجمع انتظار میں ہے، تو دیکھا ایک فقیر منی سادے کپڑے پہنے، نہارے ناکا پکڑے جا، لوگوں نے بڑھ کے کہا اس راستے سے نہ جاؤ، کیوں کہا گورنر آنے والا، میں گورنر، تم گورنر ہو کہا نہیں، میرا نام سلمان ہے، مجھے مولا نے بھیجا، دیکھو بسنے لگے یہ اور گورنر، ذرا آپ دیکھ لیجئے قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات میں اور مسلمانوں کے ذہن میں کتنا فرق تھا۔ گئے مسجد میں اذان دی، اب جو فصیح اور بڑی خطبہ ارشاد فرمایا تو لوگ محو حیرت ہو گئے، کہ اچھا کیا تمہیں پریشانی، کیا چوریاں بہت ہوئی، اچھا چوریاں ہوتی اور پولیس بھی شامل ہے، محکمے کے لوگ بھی شامل، ہم بہت پریشان ہیں، لگاؤ آج چوری نہیں ہوئی۔ اب لوگ معتدل ہیں، کئی ایماندار آدمی رکھ لیجیے، بے ایمانوں کو معتدل رکھیے، کیا کچھ نہیں، جہاں چوری نہیں ہوگی۔ لوگ حیرت نہیں، ایک مرتبہ نماز مغرب و عشاء پڑھی، آوازی مدائن کے کتوں جمع ہو، یہ کون آدمی ہے، یہ کتوں کا جمع کرنا، سب کتے آئے، سلمان غلام ہے علی کا، اور تم کو حکم دیتا ہے کہ رات میں کوئی گھر سے نکلنے نہ پائے چوری کے لیے، سبحان اللہ، بس سارے کتے پہلے دار بنے، مسلمان بے ایمانی کرے، کتا پہرا دے، صلوات دے،
کہا کیا ہوا صبح کو نماز میں لوگ؟ کوئی چوری نہیں ہوئی. دیکھا کتوں نے تو بڑا پہلا کیا. آج بھی پولیس کتوں کو استعمال کر رہی ہے تفتیش میں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج ڈاگس استعمال کیا تھے ٹریننگ کے بعد. ٹریننگ دینا پڑتی ہے, چور پکڑ لاتے ہیں, کچھ سنتے ہیں. لیکن سلمان نے آج سے 1400 برس پہلے بتایا کہ سمجھو کہ جانور نے کیا صفت ہے. تم جانور کی صفت نہیں جان پاتے, انسان کی صفت کیا سمجھو, امام کیسے بات کیا سمجھو. دوسرے نے دوسرا کام شروع کر دیا, کم طور لے لیتے. اب لوگوں نے کہا صاحب وہ چوریاں تو بند ہو گئی مگر لوگ سودا کم دیتے, کچھ وزن لگا لیا چاروں, اس کا کوئی ارینجمنٹ کیجیے. کوئی بات نہیں. بازار میں آئے, چاروں طرف دیکھا, لوگ سلمان کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پولیس آئے گی, فوج آئے گی, کوئی ارینج کرے گی. ایک مرتبہ آواز دی, اے ترازو کے بانٹو, سلمان علی کا بولا. اسی میں تو لفظوں میں جان ہے, تم کو حکم دے رہا ہے کہ جو کم تولے اس کے سر پر لگنا. لوگ ہنسے, ان کو دیکھو بانٹ اڑ کے سر پر لگنا. نہیں یقین کیا, جس نے بھی کم تولا اوڑا بانٹ سر پر لگا, اتنا بڑا گھمڑا نکلا, پہچان بھی بن گئی تاکہ انکار بھی نہ کر سکے. چلو دامن وقت میں گل جائے. اب جس کا سر دیکھیے پھولا, اندر کی بیمانی ماتھے کو ابھر آئی. یہ غلامان علی کے کرشمے. اور جب انتقال فرمایا تو علی کا انتظار کیا, اور علی جب سلمان کے لاشے پر پہنچے تو مرنے کے بعد تعظیم کے لیے اٹھ گئے. سارا مجمع حیرت میں کہ مردہ اٹھے. انہوں نے بتا دیا علی کا چاہنے والا مرتا ہی نہیں, مرتا ہی نہیں. علی آئے اور تعظیم کر کے بتا دیا سلمان, حضور آج انہی کا روضہ مرجع خراب, وہیں پر جناب حذیفہ یمانی کی دفن, وہیں پر جابر ابن عبداللہ انصاری. اور سن 26 میں دونوں الگ دفن تھے. خواب میں شاہ فیصل کو دکھایا اور اس وقت کے عالم کو دکھایا قائد, اور کہا ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے, ہمارے جنازے نکال لو, اور نکال کے سلمان کے پہلو میں دفن. ادھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھا, ادھر عالم زمانہ نے خواب دیکھا. دونوں ایک دوسرے سے ملے اور خواب بیان کیا. انتظام ہوا کہ دونوں جنازے نکالے گئے. کون ہیں؟ ابو ذر. کون ہیں؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, حسین کے پہلے زائر جو آج چہلوں کے دن کربلا پہنچے. اور جناب حذیفہ یمانی کون ہے؟ جن کو منافقوں کے نام بتائے تھے رسول اللہ. بس اب آپ سن لیں, یہ ریسنٹ بات ہے, زیادہ عرصہ گزرا نہیں, سن 1926 کا بات ہے. تو تمام مسلمانوں نے ریکویسٹ کی عراق کی حکومت سے کہ حج کے بعد رکھا جائے جنازوں کا تبدیل کیا جانا, تاکہ ہم بھی زیارت سے اصحاب رسول کی مشرف ہو جائیں. تمام دنیا کا مجمع پہنچا, آپ نے سنا ہوگا امام باور نے فوٹو بھی لگا. اور جب قبر کندہ کی گئی اور جنازے نکالے, جرمن سے ڈاکٹر بھی گئے تھے خبر سنتے کہ 1400 برس کے بعد کس کا جسم رہے گا. اغیار بھی پہنچے تھے. ایک جرمن ڈاکٹر نے لکھا کہ میں نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا تو مردے کی آنکھیں نہیں تھی, زندوں کی آنکھیں, کیونکہ موت کا سب سے پہلے اثر آنکھ کو ہوتا ہے. اور وہ مسلمان ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھا. ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کا مردہ دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتا. سمجھو تو کہ اسلام کیا ہے. دونوں کے جنازے دفن کیے گئے. آج تک وہی سلمان پاک میں. میں کہتا ہوں کیا پریشانی, حق نہیں معلوم ہوتا کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں.
میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب حذیفہ یمانی اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے جنازے کھولے گئے، قبریں کھولی گئی اور تر و تازہ ملی، تو میرا ایک سجیشن ہے مسلمانوں کہ اب سب اصحاب کی قبریں کھول دو، جو مل جائے ان پر ایمان لاؤ، جو نہ ملے انہیں بھول جاؤ۔ آپ دن بھر کے تھکے ظاہر گدیاں طاہر صاحب نے ایسی بات کی، کون قبریں کھولے گا؟ نہیں کھولو، صرف ہاں کہہ دو، ہم تیار ہیں کہ سلمان کی قبر کھول، ہم تیار ہیں کہ مقداد کی قبر کھول کے دیں، ہم تیار ہیں کہ حذیفہ علی کی قبر پھر سے کھول دو، ہم تیار ہیں۔ تم تیار تو ہو؟ تیاری نہیں ہوں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب سمجھو مسلمانوں، ہم کیوں تیار ہیں، وہ کیوں نہیں تیار؟ ہم کو یقین ہے کہ وہ ہیں، انہیں یقین ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ جب نادر شاہ عراق پہنچا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ شہید زندہ، تو اس نے کہا ہم ہر کی قبر کو کندہ کریں۔ علماء نے منع کیا کہ گنج شہیدان رکھو، ارے زخمی سو رہے، اچھا ہم ہر کی قبر کو کندہ کریں۔ تو دیکھا کہ صرف ہر ہی نہیں لیٹے بلکہ ان کے جسم کا ایک ایک زخم تازہ تھا۔ سر پر ایک رومال بندھا، یہ رومال کیسا؟ جب حسین کے ساتھی کے سر سے خون نہیں رک رہا تھا، انہوں نے کہا آقا میرا جی چاہتا ہے مرنے سے پہلے زیارت کر لوں۔ تو حسین نے جیب سے یہ رومال نکالا تھا جو جناب سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہو، اور گھر کے زخم سر میں باندھ دیا تھا تو خون رک گیا تھا، آنکھوں سے خون پہنچا تو ہر نے زیارت کی تھی حسین۔ تو اس نے کہا میں اس رومال کو لے لوں، یہ تملق میں نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کو میں اپنی قبر میں لے کے جاؤں گا۔ تو جیسے ہی اترا اور رومال کھولا، سر سے خون کا فوارہ نکلا، تمام علماء نے اپنی آنکھوں سے خون سے قبر بھرنے لگی۔ اے نادر شاہ باندھ دے رومال کو، ورنہ ساری دنیا میں خون ہی خون بھر جائے۔ گھبرا کے اس نے رومال باندھ دیا تو خون کا دھارا رک گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حسین پر جان دینے والوں کی بات ہے، اور وہ بھی جو صبح حضور آیا تھا۔ جب ہر کا یہ عالم ہے تب کون بتا سکتا ہے کہ قاسم کا کیا عالم ہے، علی اکبر کا کیا عالم ہے، غازی کا کیا عالم ہے۔ بس حضور میں پڑھ چکا، چہلم تمام ہو گیا۔ آپ نے دن بھر مجلسیں کی، غم حسین میں روئے، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس مظلوم کا چہلم منایا جس کا پہلے سال چہلم نہیں منایا جا سکا۔ اب وہ سیلانیاں کربلا سے رخصت ہوئی اور مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ جب مدینے کے آثار نظر آنے لگے، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، آواز دی اے مدینہ، اے نانا کے مدینے، ہم جب گئے تھے تو ہمارے ساتھ حسین تھے، اہل بیت تھے، مگر اے مدینے اب ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم آئے تو ہیں مگر حسین ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جزاکم ربکم۔
جب بیمار کربلا نے آثار مدینہ دیکھے بشیر کو بلایا کہ بشیر خیمے لگا دے، ہم بیرون مدینہ قیام کریں گے۔ خیمے لگائے گئے، سیدانیاں خیموں میں بیٹھی، بشیر کو بلایا، سیاہ علم دیا، گلے میں سیاہ شال ادا ڈالی، کہ بشیر جا کے مدینے والوں کو ہمارے آنے کی خبر۔ بشیر کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، جب مدینے میں داخل ہوا میں نے آواز دی، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں بنا، اس لیے کہ حسین کربلا میں مار ڈالے گئے۔ کہتا جدھر سے میں گزرتا تھا دروازے کھلتے تھے، لوگ نکلتے تھے، بیویاں چاہتے ہو رہے۔ کہتا جب میں محلے بنی ہاشم میں گیا، بڑا عورتوں کا ازدحام تھا، میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت دوڑتا چلا آ رہا ہے اسی منزل۔ میں نے گھوڑا روک لیا کہ اسے گردن نہ پہنچے اور گھوڑے سے اتر پڑا۔ وہ بچہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، کس کی سنانی رہا ہے؟ کہا بیٹے حسین کربلا میں شہید کر دیا۔ کہا وہ جو کونے میں بیٹھی ہے ضعیفہ وہ میری دادی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے اس سے ایک بات پوچھنے۔ بتاؤ کیا بات؟ کیا وہ پوچھ رہے جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھے؟ آپ سمجھ گئے کون ہے؟ یہ جناب ام المؤمنین کا نام۔ بشیر بھی سمجھ گیا کہ مجھے لے چلو اپنی دادی کی خدمت۔ بشیر کہتا میں نے ادب سے جھک کے سلام کیا، میں نے کہا بیوی جب تک عباس زندہ رہے حسین کو کوئی زخم نہ آیا، مگر عباس کے شانے قلم ہوئے، سر پر گوشت پڑا، سب حسین شہید کیے گئے۔ تو بشیر کہتا میں نے دیکھا کہ وہ بیوی سجدے میں جھک گئے اور کہا بابو تیرا شکر ہے کہ میرے عباس نے حسین سے وفا کی۔ یہ کون ماں؟ یہ وہ ماں ہے جس نے پالنے میں کہا دیکھو کبھی آقا کے علاوہ بھائی نہ کہو ورنہ میں دودھ نہ بخشوں۔ جناب ام البنین کے واقعہ سننے کے بعد بیت الحزن کے قاصد چلی، خاص پر 4 قبریں بناتی تھی اپنے بیٹوں، چاروں کے نام لکھی اور اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کے کہتی تھی تجھے رو نہیں رو، تجھے رو نہیں رو۔ آخر میں عباس کی قبر سے گزر، عباس میں تجھ کو رو نہیں رو، اس لیے کہ میں تیری رونے والی ماں رہتا ہوں، میں تو اس غریب کو رہوں گی جس کی ماں نہیں ہے اور جو اکڑ مار کے کہتی تھی واہ حسین واہ بتا اے حسین آپ کربلا میں 3 دن کے بھوکے تھے ہم نے شہید کر دیے گئے، میں آپ پر گریا بتا دی۔ تمام حالات زمانہ خراب ہے، تعلیم فرما